کہ مذہب کو وہ دنیا میں پروان چڑھاتا ہے، اور بیٹے کو اللہ نے وحی سے کھڑا کر دیا۔ اب لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے باپ ہونے کی حیثیت اور عزت اور قدر و منزلت میں کمی نہیں آنے دیتے، دین حق کی دعوت بھی دیتے ہیں، دین کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، اور دین حق کا پیغام ان تک پہنچانے کا پورا عزم، ارادہ اور عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود باپ ایک طرف ہے، باپ کفر اور شرک پر ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، راستہ پیار سے ہموار کیا جاتا ہے، دین حق کی قبولیت کا راستہ محبت سے وہ ہموار کیا جاتا ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب وہ اپنے باپ کو دین کا تعارف کرواتے ہیں تو بڑے پیارے انداز سے یا ابت، اے ابا جان، یا ابت انی، اے ابا جان کہہ کر کتنے پیار سے مخاطب کرتے ہیں۔ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی پوجا مت کرے۔ اے ابا جان، یہ کتنی دفعہ یا آبت یا آبت، یہ پیار سے اور محبت سے دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک طرف ماں کافر اور مشرک ہے، اس کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، طبی اور جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف دل کی ضرورت، روح کی ضرورت، مستقبل میں نجات کی ضرورت، وہ کلمہ توحید کا اقرار و اعتراف ہے، لیکن ماں اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، تو حضور علیہ السلام سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر میری ماں کی ہدایت کی دعا مانگے، جو ہمارے بس میں ہے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ ضرور کرنا چاہیے، اپنے تعلق داروں کے لیے وہ راستہ ضرور نکالنا چاہیے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو اور سمجھ نہیں آئی، حضور علیہ السلام سے دعا کروا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر میری ماں کے لیے دعا مانگے، ہدایت کی دعا مانگ دے، اللہ اس کے دل کو پھیر دے، اس کے دل میں دین حق کی محبت پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے بھی حضرت ابو ہریرہ کی اس نوعیت کو دیکھ کر ان کو اس کی طرف توجہ دلائی، اور اس پر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر، ایک طرف ابو ہریرہ کا دل ہے جو اپنی ماں کے لیے تڑپ رہا ہے، ایک طرف ابو ہریرہ ہے جو اندر سے اس کڑن میں مبتلا ہے۔ آج ہمارے یہاں اپنے رشتہ داروں کے لیے یہ اندر کی کڑن ختم ہو گئی، وہ غلطی پر ہے تو ہم اس کو زبردستی کرتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ سارے رویے صحیح نہیں ہے، دل میں کڑن ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ جب کڑن اور تڑپ ہوگی تو یہ دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، یہ کائناتوں کے نظام پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک طرف ابو ہریرہ کی تڑپ ہے، دل کی توجہ ہے، دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے، جنہوں نے قبولیت کے دروازوں کو کھٹکھٹا کر اس کی اللہ کی رحمت کو کھینچ لیا۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اس کو شرف قبولیت اسلام کی توفیق دے دے،
اس کی راہ میں توفیق کی ساری رکاوٹیں جو ہیں انہیں ہٹا دے، دور کر دے۔ ہدایت میں بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، پہلے رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی ایک حق ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو راہ حق کی طرف لے کر آئے، ہدایت کی طرف لے کر آئے، لیکن ہدایت کی طرف لانے کا طریقہ گھسیٹ کر لانے کا نہیں ہے، اس کے لیے پہلے رکاوٹیں دور کروا لیں۔ اب کچھ رکاوٹیں ظاہری رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ باطنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اب ان ساری رکاوٹوں کو دور کروایا جائے، ان کو رائے حق پر لایا جائے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے راستے کی رکاوٹوں کو دعا کے ذریعے سے حل کروا رہے۔ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے کہ یہ رشتہ داری کا نظام یہ صحیح اصول پر واپس آ جائے۔ فوری طور پر کوئی نہیں سمجھ رہا تو اس کا انتظار کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ انتظار میں ہے، اس انتظار کی گھڑیوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں، رکاوٹیں دور کر رہے ہیں۔ اللہ نے جب اللہ کے پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گھر جا رہے ہیں۔ کسی نے راستے میں پوچھ لیا، روک لیا، ابو ہریرہ رک جاؤ، کوئی بات بتاؤ۔ فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، میں جلدی میں ہوں۔ اب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں ہی انتظار میں ہوں، میں اس سوچ سے دوڑ رہا ہوں کہ ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتے ہیں کہ پہلے پیغمبر کی دعا میرے گھر میں پہلے پہنچتی ہے، پہلے کون پہنچتا ہے، میں اس لیے دوڑ لگا رہا ہوں۔ بات یقین کی بھی ہوتی۔ اب دل کا اضطراب ہے، ادھر حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو یقین ہو گیا کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ یہ ضرور بند دروازے کھلوا دیں گے، یہ قبولیت کے آثار پیدا کر دیں گے۔ لہذا قبولیت کے آثار محسوس ہوئے تو دوڑ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتے ہیں کہ پہلے پیغمبر کی دعا کی قبولیت کے آثار وہ گھر میں نظر آتے ہیں۔ ابو ہریرہ گھر پہنچے تو دروازہ بند ہے۔ ابو ہریرہ انتظار کرو، آواز آئی ماں کی۔ اب انہوں نے انتظار کیا کہ اندر سے غسل کی آواز آ رہی ہے، پانی کی آواز آ رہی ہے۔ اس لیے دین حق کو قبول کرانا یہ رشتہ داریوں کا یہ بھی ایک حق بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے یہ راستہ آسان کر دیں کہ آپ کے رشتہ دار بھی دین حق کو قبول کر لیں۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے مکہ کے اندر 3 سال جب اعلان نبوت کے ہو گئے، نبوت کے اظہار کے ہو گئے، تو 3 سال کے بعد اللہ کے پیغمبر کو حکم ملا کہ میرے پیغمبر اب آپ علم اعلان دین حق کی دعوت دیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو دین حق کی طرف دعوت دیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، اعلان حق۔ اب حضور علیہ السلام پہاڑی پر چڑھ گئے اور اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو بلایا، ایک ایک خاندان کا نام لے کر، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فہر ابن مالک، یا فلاں ابن فلاں، ایک ایک خاندان کا نام لے کر سب کو آواز لگائی۔ اب سب لوگ حیران، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا کہ یہ پہاڑی پر چڑھ کر سب کو بلا رہے ہیں، کیا بات ہو گئی ہے، کیا مسئلہ پیش آ گیا، کیا مشکل پیش آ گئی۔ سارے خاندان اور قبیلوں کے لوگ جمع ہو گئے۔ اب قبیلوں کے خاندان اور قبیلوں کے لوگ جمع ہو گئے۔ اب اللہ کے پیغمبر ان کو قریب بلا کر فرمایا، دیکھو میں ساری دنیا سے خدا نہ خواستہ حقیقت نہیں ہے، اگر ساری دنیا کے حوالے سے میں کوئی اور رائے پیش کروں، لیکن میں تمہیں صحیح بات بتاؤں گا، تم میرا خاندان ہو، اس لیے اب اگر میں ساری دنیا بھی
مجھ سے الگ تھلگ ہو جائے، میں تمہیں صحیح بات کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ اب میرا اور تمہارا تعلق ہے، رشتہ اور رابطہ اور خاندان ایک ہے۔ اب خاندان کا حق بنتا ہے، اللہ نے جو مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، جو مجھے ہدایت کا پیغام اور پروگرام دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری قوم سب سے پہلے کامیاب ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت وہ آپ کی اپنے خاندان قریش کے لیے، عرب کی قوم کے لیے، اور پھر ان کے واسطے سے پوری دنیا انسانیت کے لیے ہدایت کا آپ کو معیار اور نمونہ بنایا گیا۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں توجہ دلاتا ہوں، تم جس گمراہی کے راستے پر چل رہے ہو میرے خاندان کے لوگ، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دست و بازو بن جاؤ، میرے معاون بن جاؤ، میرے قریب ترین رہنے والے لوگ ہو، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا حکم آیا تو پورے خاندان کو جمع کر کے ان کو دین حق کی دعوت دی کہ یہ کلمہ حق پڑھ کر دنیا اور آخرت دونوں کی نجات حاصل کر لو۔ تو گویا یہ بھی رشتہ داری کا حق ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو حکمت اور عقل کی بنیاد پر، سمجھ اور بصیرت کی بنیاد پر انہیں دین حق کی دعوت دیں، انہیں دین حق کا پیغام سنائیں اور سمجھائیں۔ یہ بھی ہر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، یہ بھی رشتہ داری کا حق ہے۔ جس طرح کھانا دینا، بیماری میں تعاون کرنا، ان کے مسئلوں میں، پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑا رہنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا نظام پیدا کرنا، ان کے مسئلوں اور پریشانیوں سے، غموں سے انہیں نجات دلانا، یہ بھی حق بنتا ہے۔ اسی طرح قبول ہدایت کے لیے ان کے لیے راستے ہموار کرنا، یہ بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے یہ مسائل حل کرنے کا نظام پیدا کریں۔ اب اللہ کے پیغمبر دین حق کی دعوت دے رہے، پہاڑی پر کھڑے، اور پھر نیچے سے فرمایا کہ اب اگر میں تمہیں کہوں، یہ پہاڑی کا پہلا اعلان خطاب ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ضرور تصدیق کریں گے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، سچ کہا ہے، امانت داری کی بات کی ہے، ہم آپ کو کیسے مسترد کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا پھر جس ذہن کو، جس دین کو، جس طریقہ عمل کو تم نے آج اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، یہ تمہاری تباہی کا راستہ ہے، لہذا اس سے بچ جاؤ، اس سے نکل جاؤ، اس سے واپس آ جاؤ۔ میں تمہارے لیے ہادی بن کر آیا ہوں، تمہارا ہدی خواہ بن کر آیا ہوں، تمہارے لیے پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ اب میری رائے کو قبول کر کے اس پچھلے باطل اور جہالت اور شرک کے دور سے اپنے آپ کو آزاد کرا لو۔ تو سب سے پہلی آواز بھی مقابلے اور مخالفت میں آپ کے خاندان سے ہی اٹھی۔ ابو لہب نے کہا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، اللہ تجھے ہلاک کرے، اور تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق اور خیر کی طرف سب سے پہلے بلایا، پہلے خاندان والوں کو، گھر والوں کو، قریب ترین رشتہ داروں کو، پھر اس کے بعد پوری قوم کو اپنی طرف کہ تم میرے خاندان سے ہو، لہذا تمہارا پہلا حق بنتا ہے کہ تمہیں دین حق کی طرف دعوت دی جائے۔ اس لیے یہ بھی خاندانی نظام کا حصہ ہے، لیکن لڑائی جھگڑا پیدا کیے بغیر حکمت سے، دانائی سے اور عقل اور طریقہ کار سے ان کو حق کی طرف دعوت دی جائے، اور اگر وہ جہالت کریں، وہ مقابلے میں آ جائیں، اس کو صبر سے برداشت کیا جائے۔ اس لیے خاندانوں کے اندر اگر آپ کی حق بات پر رد عمل غلط آتا ہے، جواب غلط آتا ہے، تو طیش میں نہ آئیں، غصے میں نہ آئیں۔ یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اپنے خاندان والوں کے غصے کا جواب صبر سے اور ہمت سے دیا۔
اور یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یوسف اور زلیخا پر سن کر ختم کر دیتے ہیں، اس سے باقی رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس میں کیا رہنمائی ہمارے لیے۔ اب دیکھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں نے 9 بیٹوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے باپ سے، خاندان سے، اپنے گھر سے نکال دیا، دور کر دیا، عملاً انہوں نے قتل کر دیا۔ اب واپس آتے ہیں، واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بنی بنائی ہوئی بات پیش کر کے کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، خاندانی نظام میں دراڑ ڈال کر وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہاں معاملہ کچھ اور ہے، اس لیے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہاں ماجرا کوئی اور ہے، بھیڑیا نہیں کھا گیا، تم ہی بھیڑیے بن گئے ہو اپنے خاندان کو توڑنے کے لیے، لیکن اس کو دل میں رکھا۔ اور اس کا اظہار دوسری طرح یہ جو قرآن بتاتا ہے بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں نے کوئی اور بات گھڑ لی ہے، تم نے اپنے بھائی کے حق میں کوئی دوسری رائے پیدا کر کے تم نے اس کو خاندان سے توڑ دیا، قتل کر دیا، تمہارے دلوں نے اور بات گھڑ لی ہے، لیکن اب میں اپنے خاندان کو توڑنے کا منصوبہ نہیں بناؤں گا۔ ایک بھائی کو تم قتل کر کے آ گئے، تم گھر سے نکال کے آ گئے، اور باقی 9 کو میں یہاں سے نکال دوں، یہ تو خاندان ٹوٹ جائے گا۔ فصبر جمیل، میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب خاندان دوبارہ جڑ جائے، وہ ایک چھتری کے نیچے آ جائے، میں اس وقت کا انتظار کروں گا، میں اس راستے کو ہموار کروں گا، میں تمہارے لیے وہ حکمت عملی اختیار کروں گا کہ جس سے یہ خاندان بن کر یہ بڑے کارنامے سر انجام دے۔ آج ہر خاندان بڑے اہم ترین کام کر سکتا ہے، لیکن ہمارا خاندانی نظام آج اپنے خاندان کو اس انداز اور نہج پر بڑھا کر اس سے دنیا میں بڑے کارنامے سر انجام دینے کی اہلیت پیدا کروا لے۔ آج ہمارے بڑے لوگوں کے اندر یہ اہلیت ختم ہو گئی، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے 30 سال صبر کیا، اور 30 سال کے بعد یہ خاندان اس نتیجے پر پہنچا، خاندان کا ایک آدمی بھی اگر صحیح کام کرتا ہے وہ پورے خاندان کی ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں بیٹھ کر وہ دنیا کی انسانیت کی قوموں کی خدمت کا راستہ پیدا کر کے وہ دنیا میں اپنے بھائیوں کی ترقی کا بھی سبب بن گئے۔ ایک آدمی بھی صحیح کام کرنے والا ہو، 9 غلط کام کرنے والے ہیں، لیکن رہنمائی صحیح ہوتی ہے۔ رہنمائی یہاں بھی صحیح ہے یعقوب علیہ السلام کی، رہنمائی وہاں بھی صحیح ہے یوسف اور یعقوب علیہ السلام کی۔ اس نے مصر کو بھی کچھ الگ مسائل سے نکال دیا اور اس خاندان کو بھی دنیا کی قوموں کا امام بنا دیا، رہنما بنا دیا۔ آج ہم اپنے خاندانی نظام کو درست تعلیم دے کر، درست اخلاق سکھا کر، درست رویے دے کر، درست دین قبول کرا کے یہ اہلیت اپنے اندر پیدا کر کے نیا دور پیدا کرے۔ اس لیے ہر خاندان کے ہر فرد کا سب کے اوپر حق بنتا ہے۔ اس لیے نبوت کی اس محنت کا ہمیں اس انداز سے مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اس خاندان کو حق کے ساتھ جوڑنے کی، اپنے خاندانوں کو صحیح کردار ادا کرنے کی، اپنے خاندانوں کے اندر تعمیر اور ترقی کی اہلیت پیدا کرنے کی صلاحیت ہمارے بڑوں میں، ہمارے مدبرین میں اور ہمارے خاندان کے اوپر والے لوگوں میں یہ توفیق پیدا کر دے، اور نیچے والے لوگوں میں ماننے کی، قبول کرنے کی، ان کی رائے کو عمل میں لانے کی اہلیت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا